ایکسٹراڈنری پیپل پوڈ کاسٹ. میں کن کے ساتھ کھڑا ہوں اس وقت؟ عبدالوہاب ملک. عبدالوہاب صاحب، آپ میرے کافی پرانے جاننے والے ہیں، اوٹریکٹ او جی. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ اللہ کو بڑا فضل ہے. ہم ادھر اس وقت ننسپیٹ میں ایک گیدرنگ پہ آئے ہوئے ہیں. کیا میں آپ سے پتہ کرنا چاہتا تھا وہاب بھائی کہ اس وقت جو پاکستان اور انڈیا میں اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے، ایز اے پاکستانی آپ کے کیا جذبات ہیں؟ میرے ایسا پاکستانی دیکھیں، جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور دونوں ملکوں میں ایسے حالات ہیں کہ جنگ جو ہے وہ ہم دونوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. میں ادھر رہتا ہوں، میرے پاس کافی انڈین دوست ہیں. جو میرا رائے ہے وہ ان کی بھی رائے ہے. وہ بھی نہیں لڑائی جنگ نہیں چاہتے. تو پھر یہ کون ہے جو جنگ چاہتا ہے؟ نہ ان کو سمجھ آتی ہے، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے. تو لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے، اور ہم تو پیار محبت سے رہنے والے لوگ ہیں، انڈین بھی اور پاکستانی بھی. مہمان نواز لوگ ہیں، مطلب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیوں جھگڑا چاہتے ہیں. کیا جھگڑا؟ ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. ہم تو عام سے لوگ ہیں، ہم نے کیوں جھگڑا کرنا ہے؟ کیوں انڈین کے ساتھ جھگڑنا ہے؟ ہمارے ساتھ تو وہ دوستی جاری ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں پریشان ہی ہوں. اچھی بات نہیں ہے. جنگ تو ہم نہیں چاہیں گے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے. ہاں جی. اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ مذہبی گراؤنڈز پہ بھی کئی بار یہ مسئلے اٹھتے ہیں. کیا خیال ہے، یہ افواہیں ہیں یا یہ غلط سوچ ہے لوگوں کی؟ یعنی تاریخ میں ایسے بھی وقت گزرا ہے کہ مسلمان ہندو بالکل ٹھیک اکٹھے رہے ہیں. ہاں جی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ صرف تاریخ میں نہیں ہے، یہ تو ابھی بھی. آپ انڈیا کی مثال لے لیں. انڈیا میں ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں. انڈیا مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، سکھ لوگ بھی ہیں. وہاں پہ تو اس طرح کے جھگڑے نہیں ہوتے نارمل. اگر آپ دیکھا جائے، ہاں وہاں پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں، شر پسند ہم کہتے ہیں، جو شرارت کرتے ہیں. اور اس کا نقصان کون اٹھاتا ہے؟ آپ ہوں گے، میں ہوں گا، یا عام لوگ جیسے انڈیا میں جنتا کہتے ہیں، پاکستان میں عوام کہتے ہیں. ہم عام لوگ جو کام کر رہے ہیں، جن کا اس سے لینا دینا ہی کچھ نہیں، ہم لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اس چیز کا. تو اس سے تو ان کو ہی فائدہ ہوتا ہے جو جھگڑا چاہتے ہیں. ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں. تو میرا اگر کوئی انڈین بھائی اگر دیکھ رہا ہے، اور کوئی انڈین بھائی دیکھ رہا ہے، مجھے آپ کی فیلنگ کا ہی پتہ ہے. جب آپ ٹی وی دیکھتے ہو، جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں او ہو یہ تو بڑا ظلم ہمارے پہ ہو گیا. ریکویسٹ یہی ہوگی آپ سب سے، انڈین سے بھی اور پاکستانی سے بھی، کہ یار ٹی وی کے بجائے ذرا گراؤنڈ ریالٹی کی طرف بھی جا کے دیکھو. کیا آپ خود چاہتے ہو کہ یہاں پہ جنگ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے قریب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بم پھٹے اور آپ اس میں زخمی ہو جائیں، آپ کی فیملی ممبر کو نقصان ہو؟ مجھے نہیں لگتا نہ انڈین نہ پاکستانی کوئی اس چیز کے لیے اس کے حق میں ہوگا. اور جنہوں نے حملہ کیا، میرے خیال میں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جنہوں نے کسی عام بندے پہ تشدد کیا ہے، اس کا کیا جو بھی کوئی کرتا ہے کسی عام انسان پہ، انیسنٹ بندے پہ، جنہوں نے یہ عام انسان پہ حملہ کیا، لت سے جو لاسٹ انڈیا میں حملہ ہوا ہے، ہم اس کے پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم اس کے حق میں کبھی بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ ایک عام انسان اس میں ایک معصوم لوگ موت کے گھاٹ اتارنا ہمارے لیے بہت ہی دکھ کی بات ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں آ کے ہمیں بھی مارتے ہیں، اور انڈیا میں انڈین کو بھی مارتے ہیں. تو بات تو یہی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم دشمن ہیں. ہم دشمن نہیں ہیں، ہم اپنے ہی دشمن ہیں. ہمارا دشمن یہ ہے جو آپ کو بھی مارا ہے، جو ہمیں بھی مارا ہے. تو میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں ان لوگوں سے. میرے تو بس میں کچھ نہیں کہ بھائی آپ ایک دفعہ سوچو، انڈین بھی اور پاکستانی بھی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کم از کم اتنا تو سوچو کہ یار جو لوگ یہ حملہ کرتے ہیں، اس نے کوئی ٹارگٹ کیا؟ کیا اس نے کوئی مین بندے کو ٹارگٹ کیا؟ آف کورس نہیں کیا. اس نے آپ کو کیا یا مجھے کیا. پاکستان میں دیکھ لیں، پاکستان میں وہی حالات ہے. اب میں یہ کہہ دوں کہ یار یہ فلانا بندہ کر رہا ہے، انڈین کر رہے ہیں ہمارے پہ، وہ یہ بہت غلط بات ہے. نہ انڈین میں کوئی ایسا ہے، نہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں ایسا کرتا. یہ صرف اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں جن کا شاید ایجنڈا ہی شرارت کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا. ہم اپنی اگر زبان میں بولنے یا اپنی لینگویج میں اسلامی طریقے سے بولیں تو ان کو ہم بیسکلی شیطان کہتے ہیں. یہ شیطان کی نسل ہے. انسان کبھی کسی دوسرے کو نہیں مارتا. جی
جزاک اللہ بہت بہت. وہاب بھائی آپ کے ساتھ کبھی پھر سے بیٹھیں گے. آپ نے تو بڑی سٹوریز ہیں. آپ نے اوٹرک میں بائک دکان بھی کھولی. آپ نون سپیڈ کے بہت ادھر کافی لوگ جان پہچان ہے آپ کی. کبھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھیں گے, پتہ کریں گے کہ بزنس آپ نے کیسے چلایا, اس میں کیا مشکلات پیش آئیں. جزاک اللہ, ضرور انشاءاللہ. السلام السلام علیکم. علیکم.